याद मेरी जदों होवेगा मेरा मरना, सब कुछ करना, सब कुछ करके मुँह मेरा मदीने वाल करना, मुँह मेरा मदीने वाल करके मेरिया अखियां बंद ना करना। शायद मेरा सोना आवे मैं दीदार हुजूर दा करना, बस खड़ के नबी उतार दो ये जान भी सहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। दो तरह की अब ये बंदा मोमिन पर है, ईमान वाले पर है, तो दो तरह के हुकूक जो है वो उसकी जिम्मेदारियाँ बनती है। एक आपका हक बनता है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उन दो तरह के हुकूक को लेकर किस तरह अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारते हैं। पहला हक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वो हकूकुल्लाह है, अल्लाह के हुकूक है। वो गफ़ार है, रहीम है, रहमान है, अपने हक को तो माफ़ करेगा। यही हमारा ईमान है, यही इसी पर हमें आसरा भी है, इनसार भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमानियत और रहीमियत जो है उसका सदका है कि अपने महबूब की उम्मतियों को माफ़ फरमाएगा। दूसरा हक जो है अल्लाह ने जो इरशाद फरमा दिया, उसी हक पर आपकी ज़िंदगी अच्छी भी बनती है और बुरी भी बनती है। उसी हक पर आपके अमाल सालिहा की बुनियाद भी पड़ती है और बुरे अमाल की बुनियाद भी पड़ती है। और वो हकूक़ क्या है? वो है हकूक़ुल इबाद, बंदों के हक। और बंदों के हक जब तक आप अदा नहीं करेंगे दुनिया में रहते हुए, कल क़यामत में जब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे ना, अल्लाह अपना हक तो माफ़ करने वाला है, माफ़ कर देगा, लेकिन बंदों के हक को माफ़ नहीं करेगा। इल्ला ये कि वो बंदा उस हक को जो ज़्यादती आपकी तरफ से दुनिया में हुई है उस ज़्यादती को माफ़ कर दे, तो वहाँ देखें माँ भी पहचानने से इनकार करेगी, बेटा भी पहचानने से इनकार करेगा, बाप भी पहचानने से इनकार करेगा। तो ऐसे में जिसका आपने हक दुनिया में रहते हुए ज़या किया, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं किया, वहाँ कहाँ वो आपको मिलेगा और आपको माफ़ी अता कर देगा। इसलिए दूसरे हक पर पूरी ज़िंदगी की बुनियाद है जो आपके पूरे माशरे को अमन, सुकून और सलामती अता कर सकती है, जो आपके लिए एक भलाई का रास्ता बन सकती है, जो आपके लिए जन्नत का रास्ता बन सकती है, जो आपके लिए अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा का ज़रिया बन सकती है, अल्लाह की खुशनुदी के असूल का ज़रिया बन सकती है। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया सहाबा से, और वो इसी हक की बुनियाद पर मेरे नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि जो हकूकुल इबाद है उनके बारे में मेरे नबी जिक्र फरमा रहे हैं। सहाबा से पूछा सरकार मदीना नबी रहमत ने कि सहाबा मुफलिस कौन होता है, गरीब कौन होता है, नादार कौन होता है? कुर्बान जाए सहाबा पर। सहाबा ने भी जवाब जो दिया वह दुनिया के हवाले से ही बनता है कि जिसके पास माल न हो, जिसके पास दिरहम न हो, जिसके पास दिनार न हो, जिसके पास रुपया पैसा न हो, वो मुफलिस होता है। जवाब आया मेरे नबी की बारगाह में, सरकार ने इरशाद फरमाया नहीं सहाबा, ये बात नहीं है। मुफलिस कौन होगा? क़यामत का दिन होगा। सोचिए ज़रा, गौर कीजिए, अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी को भी देखिए, हाल पर भी नज़र रखिए, आने वाले मुस्तकबिल का भी अहाता कीजिए। क्या हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारा दीन क्या कहता है, हमारी शरीयत क्या कहती है। अरे जिनके कदमों में आप बैठते हैं, जिनके साथ हमारी निस्बत है, जिनके दामन का साया अल्लाह ने हमें नसीब किया है, उनके इरशादात क्या हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती रही, उनके पास जाएं तो क्या भलाई के अहकामात जारी होते रहे, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है, कोई दूसरा नहीं देखेगा।
تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور سوچے گا میں نماز بھی لے کر آیا ہوں، میں نیکی بھی لے کر آیا ہوں، میں اپنے سر پر نیکیوں کے انبار لے کر آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، ایک بندہ آ جائے گا، ارے حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے، بندہ وہاں سوال کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، یاد رکھو یہاں کسی کا حق ضائع کر دیا یہ زندگی تو گزر جائے گی، کسی کا حقوق کو غصب کر دیا زندگی تو گزر جائے گی، ماں باپ کی نافرمانی کر دی زندگی تو گزر جائے گی، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہ کیا زندگی تو گزر جائے گی، رشتہ داروں کے حق کو مارتے رہے زندگی تو گزر جائے گی، راستے بند کرتے رہے زندگی تو گزر جائے گی، پانی کسی کو نہ دیا زندگی تو گزر جائے گی۔ ارے کل اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے تو یہی سوال وہاں آئیں گے جن کا جواب آپ نے دینا ہے، جن کا جواب آپ نے دینا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایک بندہ آ جائے گا دنیا میں جس کے حق کو آپ نے غصب کیا، جس کے ساتھ زیادتی کی، جس کے ساتھ ظلم کیا، جس کا مال لے کر کھاتے رہے، جس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے، ارے وہ سوال کرے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میری بات نہیں ہے، سرکار نے فرمایا وہ کہے گا مالک جو سامنے کھڑا ہے اس نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کیا کرے گا، اب دنیا کے معاملات تو ختم ہو گئے، یہاں والا معاملہ تو نہیں چلے گا، اللہ ارشاد فرمائے گا کہ جس کے بارے میں سوال کر رہا ہے، جو نیکیوں کا انبار لے کر آیا ہے، اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھ رہا ہے، متقی سمجھ رہا ہے، نمازی سمجھ رہا ہے، ارے اس کی نیکیاں لے کر سوال کرنے والے کو دے دی جائے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ بندہ ابھی تھوڑا دور جائے گا دوسرا آ جائے گا، ارے کرتے کرتے ایک وقت آ جائے گا کہ سوال کرنے والا پھر بھی آئے گا کہ یہ حقوق العباد کی وائلیشن کرتا رہا، زیادتی کرتا رہا، ارے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈالتا رہا، آخری بندہ آئے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں جب سوال کرے گا، ارے نیکیاں تو ساری ختم ہو گئی ہیں، اب اس کو عطا کیا جائے گا، میرا رب فرمائے گا سوال کرنے والے کے گناہ لے لیے جائیں، اور جس کے بارے میں سوال کر رہا ہے دنیا میں رہتے ہوئے حقوق العباد کا خیال نہیں کیا اس نے، پڑوسیوں کے حق کا خیال نہیں کیا، رشتہ داروں کے حق کا خیال نہیں کیا، بہن بھائیوں کے حق کا خیال نہیں کیا، سوال اس پر ہوگا۔ ارے وہ بندہ جب سوال کرے گا نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اللہ کیا ارشاد فرمائے گا سوال کرنے والے کے گناہ ارے جس کے بارے میں سوال کر رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا وہ امتی مفلس اور نادار قیامت کو ہوگا، ارے اس مفلسی سے بچیے، اس ناداری سے بچیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے جو دوسرے حقوق رکھے ہیں وہ آپ کے ذمے ہیں۔ ماں اور باپ اگر گھر میں ہیں سوچئے ذرا خدمت کرتے یا نہیں کرتے، سوچئے ذرا ان کا خیال کرتے نہیں کرتے، ارے وہ بلا رہے ہیں آپ جاتے یا نہیں جاتے، انہیں مال کی ضرورت ہے آپ دیتے یا نہیں دیتے، انہیں اپنے پاس بٹھانے بیٹھنے کی ضرورت ہے آپ کرتے یا نہیں کرتے، پڑوسی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارے میرے نبی نے ارشاد فرمایا 40 گھر کا فرمایا، یہاں لکھا فقہا نے 40 ادھر کے 40 ادھر کے 40 آگے کے 40 پیچھے کے، ارے 40 کو تو چھوڑ دیجئے، ارے جو قریب ہیں 2-4 ان کا تو خیال کیجئے، جو آگے پیچھے 2-4 ہیں ان کے حقوق کا تو خیال کیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کا پڑوسی بھوکا سو گیا، سوچو غور کرو یاد رکھو آج یہ ہمارے بزرگ جانے والے تمہیں یہ بتا رہے ہیں میں نے بھی یہاں زندگی گزاری ہے، یہ وقت آ گیا ہے میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، ایک دن تمہیں بھی دنیا کو چھوڑنا ہے۔ تو میرے نبی نے ارشاد جو فرمایا جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا، سرکار نے فرمایا اگر پڑوسی بھوکا سو گیا، پڑوسی بھوکا سو گیا تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ، خیر مناؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ہنڈیا چولہے پر چڑھاتے ہو پانی زیادہ ڈال دو، کیوں کہ وہ تھوڑا سا حصہ اپنے پڑوسی تک پہنچا دو۔ پھل لے کر آتے ہو پہلے چھپا کر گھر لے کر جاؤ، اگر نہیں دے سکتے اور اگر دے سکتے ہو غریب پڑوسی ہے اس کے گھر تک بھی پہنچاؤ۔ یہ ہے وہ دین، یہ دین تمہیں بتاتا ہے کہ امن کس طرح آئے گا، سکون کس طرح آئے گا، سلامتی کس طرح آئے گی۔ فقط ناروں سے کچھ نہیں بنتا، دیکھنا پڑتا ہے میرے قرآن شریف والوں کی زندگی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، ان کے کردار کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، ان کی سیرت کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، ان کی تعلیمات کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ ارے یہ نسبتیں کام آئیں گی کہ جب کوئی نسبت کام نہیں آئے گی، میرا رب کہتا ہے میرا قرآن کہتا ہے وہاں اللہ کے نیک لوگوں کی دوستی کام آئے گی۔ اللہ مجھے آپ کو ایک عمل کی سمجھانے والوں کی اللہ بخشش فرمائے، قبر کو سادہ اور منور کے
بابا اپنی اپنی نیت کریں پیش کرتے ہیں یا رب العالمین قبول و منظور فرما سرکار کے توسل اور وسیلے سے یا اللہ جمیع اولیاء کاملین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں مالی قبول و منظور فرما ان کے توسل اور وسیلے سے مرحوم کی اللہ ان کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما سوالات قبر میں آسانی پیدا فرما قبر کی تنگی قبر کے فتنوں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما نبی رحمت کی زیارت اور پہچان عطا فرما قبر روشن منور اور کشادہ فرما اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا رب العالمین دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کوتاہیاں نافرمانیاں جو بھی گناہ سرزد ہوئے اپنے محبوب کریم کے معراج مصطفیٰ کے مہینے کے صدقے انہیں معاف فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما قیامت کو محبوب کریم کی شفاعت نصیب فرما یا رب العالمین جمیع المومنین مومنات مسلمین مسلمات جو بھی دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما اہل خانوں کو مالک صبر کی توفیق عطا فرما جانے والوں کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما ہم سب کو زندگی اسلام پر موت ایمان پر عطا فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ